تو اس کریم اللہ کے احکام پر اگر کوئی بندہ عمل کرے گا تو یقیناً وہ کامیابی کے مراحل میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس اللہ کے فرامین جو انبیاء کے ذریعے پہنچے ہیں ان پر عمل نہیں کرے گا تو سوائے گمراہی کے اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سب سے افضل ترین شخصیت، سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت اس کائنات میں دیکھی جائے، تاریخ انسانیت میں اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ہمارے نبی کو اللہ نے بھیجا آخر میں ہے، لیکن تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اور اہم ترین پیغام اس ہمارے رسول کا اتحاد امت ہے۔ اہم ترین پیغام اتحاد امت ہے کہ جو معاشرہ جہالت کی وجہ سے انتشار کا شکار ہو گیا تھا، جو معاشرہ خاندانی حوالے سے بکھر چکا تھا، جو معاشرہ قبائلی تعصب کی وجہ سے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کا شکار ہو گیا تھا، اس قتل و غارت اور اختلاف کے اور شدت کے ماحول میں جو ہمارے رسول پیغام لے کے آئے ہیں ان کا پیغام اتحاد اور وحدت ہے، محبت اور پیار کا درس ہے، آپس میں مل جل کے رہنے کا درس ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کا درس ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا درس ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے رسول نے جو پیغام دیا ہے وہ وحدت کا پیغام ہے، وہ اتحاد کا پیغام ہے۔ وہ اتحاد اور وحدت کا پیغام رسول کی بعثت سے پہلے اگر ہم توجہ کریں تو رسول کی بعثت سے پہلے بھی آپ کا پیغام محبت و پیار کا پیغام ہے، وحدت کا پیغام ہے۔ اس پیغام میں ایک میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو آپ نے قبائل کے درمیان جو جنگ چھڑ رہی تھی اس جنگ کو کنٹرول کیا۔ وہ کون سی جنگ؟ کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی، حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ اپنی فضیلت بتانے لگا کہ میں افضل ہوں، لہذا یہ سعادت میں حاصل کروں گا اور یہ حجر اسود کو کعبے میں اٹھا کے نصب میں کروں گا۔ تو اس وقت سارے قبائل کے درمیان جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اس جنگ و جدال کو روکنے کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو جائے فیصلہ اسی کا ہوگا، اسی کا فیصلہ مانا جائے گا، جیسے اس کو حق ہوگا حجر اسود رکھنے کا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ جب قبائل جنگ و جدال کی طرف گئے تو اس جنگ و جدال کو روکنے کے لیے اقدام اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والی شخصیت ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرچہ یہ فیصلے کا حق آپ کو قبائل کی طرف سے مل چکا تھا، لیکن آپ نے قبائل کے اتحاد اور وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدام کیا کہ آپ نے ایک چادر بچھوائی، اس پر حجر اسود رکھا، تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو اٹھاؤ۔ سب اٹھا کے جب حجر اسود کے نصب والی مقام پہ پہنچے تو آپ نے وہی حجر اسود اٹھا کے اس کو نصب کر کے قتل و غارت کو ختم کر دیا۔ یہ بعثت سے پہلے۔ اسی طرح بعثت سے پہلے اب دیکھیں معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے،
معاشرہ قبائلی تعصب رکھتا ہے، اس قبائلی تعصب میں بھی آپ نے قتل و غارت کو ختم کر کے وحدت کا پیغام دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بعثت سے پہلے حلف الفصول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا کہ قبائل کے درمیان جو تجارتی حوالے سے آتے تھے لوگ تجارتی سامان لے کے، بعض لوگ جو ہے ان کے سامان پر جو ہے وہ ایسے سمجھے نقب لگاتے تھے اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے قبائل کو جمع کیا گیا، اور قبائل کو جمع کر کے رسول نے یہ پیغام دیا اور یہ معاہدہ قبائل کے درمیان طے کروایا کہ آئندہ کوئی بھی آئے تجارتی سامان لے کے تو اس کے مال اور جان کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ قبائل کے درمیان کرا کے رسول نے اتحاد اور وحدت کا پیغام دیا ہے۔ اور اسی طرح جب اعلان نبوت ہوا، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا، اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے آیا، تو اس وقت اسلام کا مہم ترین پیغام اتحاد اور وحدت ہے۔ اسلام انتشار اور اختلافات کی نفی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو دو جہت سے دیکھیں کہ اسلامی پیغام دو طرح کے ہے، ایک ہے خانوادگی اتحاد اور ایک ہے معاشرتی اتحاد۔ اسلام نے خانوادگی اتحاد کے اعتبار سے کیا پیغام دیا ہے؟ خانوادے کے اعتبار سے اللہ نے رسول کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ آپ کا خانوادہ ہے، اس میں سردار جو ہے تمہارے والدین ہیں، والدین کا احترام کرو۔ خانوادے میں اولاد ہے، خانوادے میں بہن بھائی ہیں، تو اللہ نے ان تمام کے حقوق بتا کے اپنے رسول کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ایک خانوادے کی صورت میں رہتے ہیں تو متحد ہو کے رہو، اختلاف کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو تمہارا یہ اختلاف پسند نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام اتحاد اور وحدت کا پیغام ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ خانوادے کا اتحاد یعنی والدین کی صورت میں جڑے رہو، اولاد کے حیثیت سے خاندان کی صورت میں بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، تو قبائل میں اگر دیکھیں تو بہن بھائی، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق بتا کے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ایک خانوادہ، ایک خاندان جو ہے آپس میں جڑے رہو، اگر اختلاف کرو گے، قطع رحمی کرو گے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی قطع رحمی کرے تو اللہ کے نزدیک یہ رسول کا پیغام ہے کہ کوئی قطع رحمی کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اور جو بھی عبادت کرتا رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایک ہے خانوادگی اتحاد اور وحدت، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارے رسول نے ایک خاندان کے اتحاد کا بھی منشور دیا ہے، دستور دیا ہے کہ خاندان بھی ایک دوسرے کے ساتھ، خاندان کے افراد جڑے رہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب بھی جڑے رہیں۔ دوسرا ہے معاشرتی اتحاد اور وحدت۔ معاشرتی اتحاد اور وحدت کے لیے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے کہ جب آپ مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو وہاں دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، جو مدینے میں رہتے تھے، ان کے درمیان پرانی دشمنیاں آ رہی تھیں،
رسول نے پہلے اوس اور خزرج جو دو خاندان دو قبیلے تھے ان کے درمیان صلح کرائی، ان کو ایک کر دیا اور انہیں وحدت اور اتحاد کا درس بھی دیا اور انہیں اکٹھا کر دیا ہمارے رسول نے۔ ایک ہے اوس و خزرج کو متحد کیا، اختلافات ختم کیے۔ دوسرا انصار اور مہاجرین۔ انصار قحطانی اولاد ہے، قحطان جو تھے ان کی اولاد سے ہیں، قحطانی ہیں، اور جو مہاجر ہیں وہ عدنانی ہیں۔ اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قحطانی جو نسل ہے وہ انصار ہے، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو عدنانی نسل ہے یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ تجارت کو پسند کرتے تھے اور کھیتی باڑی کو حقیر پیشہ شمار کرتے تھے، پست پیشہ شمار کرتے تھے، تجارت کو وہ اعلیٰ پیشہ شمار کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے میں جو ان میں ایک اختلاف موجود تھا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان اخوت کا پیغام دیا۔ ہر انصاری کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا کے پیغام دیا کہ اے انصاری اور مہاجر، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے اور بھائی بن کے رہنا ہے، لیکن واحد شخصیت ہے جس کو کسی کا بھائی نہیں بنایا بلکہ اعلان کیا، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ پیغام وحدت دیا کہ انصار اور مہاجروں کو بھائی بھائی بنا کے ان کو ایک کر دیا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اور اس سے آگے بڑھیں۔ اسلام کا پیغام اس سے بھی بڑھ کے ہے، بلکہ انسانیت کے اتحاد کا پیغام ہے۔ اسلام جو ہمارے رسول نے پہنچایا ہے وہ کیا ہے؟ رسول نے مدینہ میں آ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بھی ایک معاہدہ کروایا، حالانکہ مذہب ان کا یہودی ہے، لیکن آپ نے ان کے درمیان معاہدہ کرایا کہ جو یہودی اور مسلمان جو مدینہ میں رہتے ہیں ایک امت ایک گروہ ہیں، اگر مدینہ میں کوئی دشمن حملہ کرے گا تو مل کے اتحاد کیا جائے گا، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے جان مال کی حفاظت کریں گے، اور یہاں تک یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مذہب کی بھی آزادی ہوگی، یہودی بھی اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، مسلمان بھی اپنی مذہبی رسومات میں آزاد ہوں گے، یہودیوں کو بھی ان کی رسومات انجام دینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے، ہاں مذہب تلوار سے نہیں بلکہ دل کے قلبی اطمینان سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے رسول کا اور اہل بیت کا پیغام یہی ہے کہ اگر کوئی مذہب اختیار کرنا ہے، محبت اہل بیت رکھنی ہے، حقیقی اسلام اختیار کرنا ہے تو دل سے اختیار کرو، تلوار اور جبر سے نہیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اس لیے اسلام نے مذہبی آزادی دی ہے، تو ہمارے رسول نے حتیٰ کہ یہودیوں کو بھی مذہبی آزادی عطا کی ہے۔ انسانیت کی وحدت کا پیغام اگر کوئی شخصیت لے کے آئے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اسلام اتحاد اور وحدت کا پیغام دیتا ہے، چاہے وہ خانوادے کی اتحاد اور وحدت ہو، رشتہ داروں کی اتحاد اور وحدت ہو، آپس میں قبائل کے درمیان اتحاد اور وحدت ہو، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت ہو، حتیٰ کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان بھی
اتحاد اور وحدت کا پیغام اسلام دیتا ہے۔ تو ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم مسلمان اگر خانوادے کے اعتبار سے دیکھیں تو خانوادے کے اعتبار سے بھی انتشار کا شکار ہیں، رشتہ داروں کے اعتبار سے دیکھیں تو رشتہ داروں کے اعتبار سے بھی انتشار و اختلاف کا شکار ہیں، قبائل کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی توہین کرنا عیب نہیں سمجھتا، اور فرقوں کے اعتبار سے دیکھیں، مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی ایک دوسرے کو مارنے اور توہین کرنے اور قتل و غارت کرنے میں مصروف ہے۔ بھئی جو لوگ اختلاف اور انتشار کا پیغام لے کے مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو رسول کے اسلام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جو اختلاف اور انتشار کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، اسلام ان کو پسند نہیں کرتا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے والے استعمار کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو آپس میں، فرقوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں آپس میں اختلافات، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کا اختلاف اپنی جگہ پہ، قومی اختلاف اپنی جگہ پہ، بلوچ، پنجابی، سرائکی اور دیگر پشتو یہ اختلافات اپنی جگہ پہ، ہمارے ملک پاکستان میں یہ اختلافات پیدا کر کے دشمن اپنی سیاست میں کامیاب ہو رہا ہے اور ہم کمزور سے کمزور تر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہر اعتبار سے ایک دوسرے کا احترام اسلام نے سکھایا ہے، اس اسلامی پیغام کو سامنے رکھیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اتحاد اور محبت ہے۔ اس اتحاد، محبت اور سلامتی کے پیغام کو عام کریں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کی مت توہین کریں بلکہ ایک دوسرے کا خیال کریں، رشتہ داری کے اعتبار سے، مسالک کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے وحدت کا ثبوت دے کے یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم اس اسلام پر عمل کرتے ہیں جو ہمارا رسول لے آیا ہے اور اہل بیت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں اس حقیقی اسلام کے پیغام پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔